ہمارا جو عنوان چل رہا ہے وہ نفل روزوں کے تعلق سے ہے. تو آئیے اب ہم بقیہ جو عنوان بچا تھا اس کو آج تکمیل کریں انشاءاللہ تعالی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وإن خیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها كل محدثة بدعة كل بدعة ضلالة كل ضلالة في النار. قال الله تعالى في القرآن المجيد ومن تطوع خيرا فهو الله. قال الله تعالى في القرآن المجيد ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. شروع اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نام سے جو بے انتہا مہربان نہایت رحم فرمانے والے ہیں، اور بے پناہ درود و سلامتی ہے صاحب قرآن محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے اہل و عیال، آپ کے اصحاب، آپ کے کل ماتبین پر. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم وآلہ اصحابہ اجمعین. عزیز ناظرین، الحمدللہ. تو آئیے ہم اپنے عنوان کی شروعات کریں کہ ماشاءاللہ پچھلے پیر کو جو ہم نے درس حدیث میں عنوان کی شروعات کی تھی، نفل روزوں کا مکمل خلاصہ، فضائل، اہمیت اور مکمل طور پر نفل روزوں کے مسائل. تو الحمدللہ ان میں ہم نے یہاں تک کے لیا تھا کہ پیر اور جمعرات کے دن کا روزہ رکھنے کی کیا فضیلت ہے، اس کا اہتمام کرنے پر ہم کو کیا اجر ملتا ہے. الحمدللہ ہم نے اس کے تعلق سے جانا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیوں پیر اور جمعرات کا روزہ رکھا کرتے تھے اور کس طرح اپنے امت کو رکھنے کی تعلیم عطا فرمائی. میری عزیز دینی بہنوں، آئیے الحمدللہ اب آگے ہم دیکھتے ہیں بقیہ یہاں سے عنوان کو، جس میں سب سے پہلے لیں گے ہم ماہ محرم کے روزے کا اہتمام کرنا. جیسے 10 محرم کا روزہ جس کو یوم عاشورہ کا روزہ کہا جاتا ہے، جس ضمن میں مسلم کی حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مبارک ہے، فرمایا کہ محرم کی 10 تاریخ کا جو روزہ ہے اس کی فضیلت، فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ مجھے یہ امید ہے کہ یوم عاشورہ کا روزہ تمہارے لیے 1 سال کے صغیرہ گناہوں کی مغفرت بنے گا. تو اس کی فضیلت کیا ہے؟ عاشورہ کا روزہ، عاشورہ کہتے ہیں محرم کی 10 تاریخ کو، تو یوم عاشورہ کا روزہ، یعنی کہ یوم کہتے ہیں دن کو، عاشورہ محرم کی 10 تاریخ کو. تو محرم کے 10 تاریخ کے روزے کی فضیلت یہ پتہ چلی کہ ہمارے لیے 1 سال کے صغیرہ گناہوں کی مغفرت ہے. لیکن میری بہنوں، ساتھ ہی ساتھ اور ایک حدیث جس کے راوی عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما ہے، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عاشورہ کا روزہ رکھا، یعنی کہ جب مدینے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم داخل ہوئے تو میری بہنوں آپ وہاں پر مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ روانہ ہوئے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں جانے کے بعد عاشورہ کے روزے کا اہتمام فرمایا. اور عاشورہ کے روزے کا اہتمام کرنے کی وجہ بخاری اور مسلم سے ہم کو یہ ملتی ہے تفسیری طور پر کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ پہنچے تو دیکھیے کہ اہل کتاب کے جو علماء تھے وہ لوگ یوم عاشورہ کے دن، یعنی کہ محرم کی 10 تاریخ کے دن روزے کا اہتمام کیا کرتے تھے. جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے دریافت کیا کہ آپ لوگ محرم عاشورہ کا روزہ یعنی محرم کی 10 تاریخ کا روزہ کیوں رکھتے ہیں، وجہ کیا ہے، تو انہوں نے اس روزے کے تعلق سے بتایا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ دن وہ دن ہے جس دن اللہ تعالیٰ نے دشمنان اسلام اور دشمنان بنی اسرائیل فرعون کو ختم کیا، اس کی یعنی کہ دریائے شور میں، دریائے نیل میں ڈباتے ہوئے اس کا خاتمہ کیا. اور یہی دن فتح کا دن ہے بنی اسرائیل کی، اور موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے فرعون کی تکلیفوں اور ایذاؤں سے میں بنی اسرائیل کے نجات بخشی. تو یہ کیا تھا؟ محرم کی 10 تاریخ تھی. تو اس خوشی میں ہمارے پیغمبر موسیٰ علیہ السلام نے روزے کا اہتمام کیا، تو بنی اسرائیل نے بھی شکرانے کے طور پر اس دن کا روزہ رکھا، تو ہم اسی اتباع میں روزہ رکھتے ہیں. تو میری بہنوں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ جانا تو فرمایا کہ بنسبت موسیٰ کہ تم سے زیادہ میں قریب ہوں، کیونکہ پیغمبر کے قریب ہوتے ہیں بھائی کی طرح. تو فرمایا کہ میں بھی اس روزے کا اہتمام فرماؤں گا. تو حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے روزے کا اہتمام فرمایا. تو جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب روزے کا اہتمام فرمایا تو بقیہ بھی صحابہ الحمدللہ وہ شخصیتیں تھے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو عمل کرتے تو اس کا اتباع وہ بھی ضرور کرتے. تو میری بہنوں، عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما اس حدیث کے راوی فرماتے ہیں اور لوگوں کو بھی رکھنے کا حکم دیا گیا، تو لوگوں نے بھی روزہ رکھا.
تو لوگوں نے عرض کیا، یعنی کہ تب لوگوں نے پوچھا مسلمانوں نے کہ اللہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، 10 محرم کو تو یہود و نصارہ کے نزدیک بڑی عظمت والا دن ہے، 10 محرم اہل کتاب کے ہاں بڑا عظمت والا دن ہے، لہٰذا وہ لوگ بھی اس دن کا روزہ رکھتے ہیں اور ہم بھی رکھیں گے، تو اس طرح کی مشابہت میں آگے چل کر کوئی فتنہ نہ ہو، وہ لوگوں نے اس بات کے تعلق سے پوچھا۔ میری بہنوں الحمدللہ دیکھیے کتنے حساس تھے صحابہ، کوئی بھی عمل کرتے تو ایسے بھی نہیں کہ اپنی طرف سے کر لیا، بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے اگر دل میں کوئی بات ہوتی، اگر کوئی معاملے کے سمجھ میں مشکل ہوتی تو اس کو پیش کرتے، اور یہی تو اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، اور یہی تو مسلمان کی ایک صحیح ایمان والے کی پہچان ہے کہ ہم کو بھی اگر کسی معاملے میں دین کے اختلاف ہو تو کیا کرنا چاہیے؟ اللہ اور ان کے رسول کی طرف رجوع کرنا چاہیے، یہی طریقہ ہے۔ دیکھیے تو انہوں نے کیا کہا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ دن تو یہود و نصارہ کے یہاں بڑی عظمت والا دن ہے، تو لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا آئندہ سال ہم زندہ رہیں، آئندہ سال انشاءاللہ 9 محرم کا روزہ بھی رکھیں گے۔ راوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آئندہ سال انشاءاللہ 9 محرم کا، اس کے ساتھ ایک 10 کا نہیں بلکہ 9 کا روزہ بھی رکھا جائے گا۔ تو اس طرح سے ہم کہتے ہیں یوم عاشورہ کا روزہ، لیکن ہم بھی 2 رکھتے، دیکھو تو جب 2 بن گیا، 1 سے 2 ہو گیا تو یوم جا کے ایام ہو جاتے، لیکن ہم ایام عاشورہ نہیں بولتے کیونکہ روزہ تو ایک ہی ہے، عاشورہ کے دن کی فضیلت، لیکن یہ جو 9 یا کسی کو اگر شرعی عذر کی بنا پر اگر وہ 9 کے دن روزہ نہیں رکھ سکے کسی وجہ کی بنا پر، تو اس کو 10 کے لیے بھی اجازت دی گئی کہ 10 کا بھی روزہ رکھے، تو لہٰذا اس طرح سے 9 یا 11 کا، 10 کے ساتھ 11 کا، یا 9 سے 10 نہیں تو 10 سے 11 کے ساتھ روزہ رکھیں، یہ اس لیے کیونکہ دوسرا جو روزہ ہوتا ہے 9 یا 11 کا روزہ جو یوم عاشورہ کے ساتھ جوڑا جاتا ہے وہ مخالفت اہل کتاب ہے، عاشورہ کا روزہ تو ایک ہی ہے، یہ 2 جو دن ہے یا ایک کو یہاں یا ایک کو وہاں ہم جوڑتے ہیں، وہ مخالفت اہل کتاب ہوتا ہے، تو اسی لیے اس کو یوم عاشورہ ہی کہتے ہوئے ہم 2 روزوں کا اہتمام کرتے ہیں، کیونکہ اس دن اہل کتاب کی بھی عبادت کا دن تھا، وہ لوگ رکھا کرتے، تو اس میں مشابہت نہ ہو، تو میری بہنوں اس طرح فرمایا کہ انشاءاللہ ہم آئندہ سال 9 محرم کا بھی روزہ رکھیں گے، لیکن راوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ لکھتے ہیں کہ آئندہ سال آنے سے پہلے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے رخصت ہو گئے، اسے مسلم نے روایت کیا، تو صحابہ نے اس کا اتباع کیا، تابعین نے، تابعین نے، سلف صالحین نے، اور آج ہم آپ بھی اس کا اتباع کرتے ہیں، لیکن میری عزیز دینی بہنوں عاشورہ کے اس روزے کی فضیلت کا احساس کرتے ہوئے یہ بات بھی ضرور جان لیں الحمدللہ کہ دیکھیے عبادات کے معاملے میں بھی ان کی مشابہت کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پسند نہیں فرمایا، اہل کتاب کی مشابہت حالانکہ عبادات میں بھی پسند نہیں فرمائی، تو ہم آج کیا کر رہے ہیں، دنیا داری میں ان کی مشابہت اختیار کر رہے ہیں، جیسے کہ برتھ ڈے منانا، شادی کی سالگرہ کرنا، اسی طرح سے مدرس ڈے کرنا، اب جب مدرس ڈے آتا تو پورے امیاں خوش ہو گئے، اب انہوں بولتے اب اس کو نہیں بولنے کی کیا بات ہے، آج کا دن تو میرے لیے اس دن ہے، چلو جان دو، ایسے بچے خوش کر لے رہے، حالانکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ماں کا مرتبہ جو رکھا، الجنت تحت اقدام الامہات کہتے ہوئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے اس بات کا احساس دلایا گیا کہ کتنا بلند مرتبہ بتایا گیا، کتنی فضیلت کا احساس دلایا گیا، اور اللہ تعالیٰ نے اپنے بعد اگر کسی کا حق رکھا ہے اسلام میں، کسی کی شکر گزاری کی تعلیم دی ہے تو والدین کے لیے ہے، الحمدللہ والدین میں ماں کو تو باپ سے بھی زیادہ فضیلت عطا فرمائی گئی ہے الحمدللہ، اسی لیے تو جب حدیث میں ہم سنتے ہیں ایک صحابی نے جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا، پوچھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے ماں باپ دونوں میں یعنی کہ سب سے زیادہ میرے یعنی کہ حقدار، پہلا حقدار کون ہے میری خدمت کا، میرے یعنی کہ خلوص کا، جو کچھ بھی ہے فرما برداری کا، سب سے زیادہ حق کس کا ہے؟ فرمایا تیری ماں، اس کے بعد پوچھا تیری ماں، اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیری ماں، اور چوتھی مرتبہ فرمایا تیرا باپ، تو میری بہنوں دیکھیے اس نے سلوک کے حق میں بھی والدہ کو اتنا آگے درجہ دیا گیا، تو پھر آپ بتائیے کیا اس کے بعد بھی ہم کو مدرس ڈے کی ضرورت ہے؟ ایک دن کی وہ خوشی جو کہ یعنی کہ غیر قوموں کی مشابہت ہے، اس چیزوں کو کیسے شریعت پسند کرے گی؟ اسی لیے کچھ چیزیں یہ ہوتی ہیں، لوگ کہتے نہیں یہ بدعت تو نہیں ہے نا، یہ کر لینا کیا ہے، تو یہ غیر قوموں کی مشابہت بھی پسند نہیں کی گئی، اسی لیے روزہ کیونکہ موسیٰ علیہ السلام نے رکھا تھا، اور آپ کے ساتھ والی بنی اسرائیل کیونکہ جب آپ کے ساتھ تھی تو اللہ تعالیٰ کو مانتی تھی اور موسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات کو مانتی تھی اور اسی کو فالو کیا کرتی تھی، تب اس نے بھی اتباع کیا تھا اس کا، بعد والوں کے بعد دھیرے دھیرے ان کے اعمال میں
मिलावटें आ गई और उन लोगों ने किताबों को पसे पुष्ट डाल दिया। तो मेरी बहनों, ये रोजा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किस लिए रखा? इसलिए कि मूसा अलैहिस्सलाम रखा करते थे। तो मेरी अजीज दीनी बहनों, इसीलिए हम भी इस रोजे का एहतमाम करते हैं। लेकिन रखने के साथ साथ जरूर ये जान लें, जबकि इनकी मुशाबियत न हो, इसीलिए मुखालिफत में 9 या 11 का रोजा हम रखा जाता है। तो फिर इसका रखते हुए एहसास करिए, बकिया दीगर जो फजूल कामों में हम अपने वक्त को, अपने माल को, अपनी सलाहियतों को जाय कर रहे हैं, इसकी हमको क्या अल्लाह ताला की तरफ जवाबदेही नहीं होगी? फिर अल्लाह ताला के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस फरमान को जहन नशीन रखें। क्या फरमाया अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि अगर मुसलमान किसी और कौम की मुशाबियत इख्तियार करेंगे, ऐसे मामलात, दुनियावी जो जरूरियतें हैं उनमें हमारे लिए कोई मना नहीं है, लेकिन ऐसी चीजें जो इख्तियार करेंगे, कि मैं फरमाया कि अल्लाह ताला उनको उन्हीं के साथ करेंगे शबाहत इख्तियार करने पर। तो जैसे कि बर्थडे मनाना, मैरिज डे मनाना। अभी तो आप देखिए, आज माशाल्लाह इल्म की तरक्की है, लेकिन मेरी बहनों अफसोस के साथ कि एक एक दिन और ज्यादा होते जा रहा। यहाँ तक कि अब तो कुछ कहा जाता वो शादी से पहले नौजवानी की दिन जिंदगी का भी खातिमा करते, तो आखिरी फाइनल डे बोल के मनाते, तब और एक केक काटा जा रहा। तो देखिए तरक्की करते जा रहे हैं ऐसे बुराइयां हमारे अंदर। तो इन चीजों से बचे। शरीयत इस्लाम क्या है? हमारे लिए इस्लाह है, हमारे लिए अमल की दुरुस्तगी है। अल्हम्दुलिल्लाह। तो साहबा वो थे जो फर्जों के साथ नफिलों के इत्तेबा करते हुए अपने अल्लाह को राजी करते। आज हम वो है मेरी बहनों, फर्ज की भी पाबंदी लापरवाही से करते हैं। नफिलों का तो दूर दूर तक हमारी जिंदगी में पता नहीं होता, लेकिन दुनियादारी और जो नई चीज दुनिया में आती है बुराइयों में, सही है गलत है देखते नहीं, उसको फॉलो करना शुरू कर देते। तो देखा, साहबा रोजा भी रख रही, तो अगर कुछ महसूस हुआ डाउट तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछ लिया। तो फिर आप जो भी कर रहे हैं उसको जिंदगी का जब हिस्सा बना रहे हैं, तो एहसास करें, जिम्मेदारी हमारी है कि हम उसको शरीयत के जरिए से मालूम करें क्या इस्लाम में इसकी इजाजत है। तो इस चीजों से अगर जब एहसास हो रहा तो इस गलती से परहेज करें। और मेरी बहनों, इसी तरह बुखारी की हदीस है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान मुबारक है, यौम आशुरा की फजीलत में एक और हदीस आती है, उसमें फरमाया गया कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला के यहाँ फर्ज नमाजों के बाद नफिल नमाजों में अफजल जो नमाज है बारगाह इलाही में, वो तहज्जुद की नमाज है। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, फर्ज रोजों के बाद, रमजान के फर्ज रोजों के बाद नफल रोजों में जो अफजल रोजे हैं वो आशुरा का रोजा है। अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये आशुरा के रोजे की फजाइल है माशाल्लाह, और रखने का तरीका। अब मेरी बहनों, आने वाले वक्तों में हम जिलहज्जा के बाद मुहर्रम में ही दाखिल होंगे, तो लिहाजा इस तरह का एहतमाम करना ये सुन्नत है, आशुरा का रोजा रखना। अल्हम्दुलिल्लाह। अब आइए हम देखते हैं यौम अरफा। यौम अरफा कहते हैं जिलहज्जा की 9 तारीख को, आने वाले एक से दूसरे महीने में जिलहज्जा में हम दाखिल होंगे। फिर मेरी बहनों, एक और यानी कि अल्हम्दुलिल्लाह आलमी सतह पर मनाए जाने वाले त्यौहार यानी ईद उल अजहा का एहतमाम होगा। और जिलहज्जा का महीना हाजियों के लिए खाने काबा की इबादत यानी कि हज बैतुल्लाह की फजीलत लेकर आएगा। और अल्लाह ताला जिनको अपने घर तक आने के रास्ते आसान करे, अल्हम्दुलिल्लाह जिनको चुने, वो हज्जाज जो है इस बेहतरीन इबादत से फैजियाब भी होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमको आपको भी हज को आने वालों में शामिल फरमाए। हर मुसलमान को अल्लाह ताला हज मबरूर और मकबूल नसीब फरमाए। और जो कोई भी पहुंचते हैं, अल्लाह उनकी दुआओं को कबूल फरमाए और उनको हिदायतों के साथ लौटाए। तो मेरी अजीज दीनी बहनों, यौम अरफा कहते हैं जिलहज्जा की 9 तारीख को। आइए देखते हैं इस जिमन में यौम अरफा का जो रोजा है, उस रोजे के ताल्लुक से हदीस में हमें क्या मिलता है। अबू कतादा रजी अल्लाह तआला अन्हु रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं अल्लाह ताला से उम्मीद रखता हूँ कि यौम अरफा का रोजे के बदले में अल्लाह ताला यानी कि यौम अरफा के रोजे का जो फजीलत है, जो उसका अजर है, अल्लाह सुब्हानहू व तआला एक साल गुज़िश्ता और एक साल आइंदा गुनाहों के मामले माफ फरमाएंगे। इस हदीस को भी मुस्लिम ने रिवायत किया है, किताब सियाम हदीस नंबर 680। मेरी बहनों, तो इस हदीस से क्या पता चला कि यौम अरफा का रोजा, जिलहज्जा की 9 तारीख का रोजा हमारे लिए एक साल के अगले एक साल पिछले 2 साल के सगायर की मगफिरत है। अल्हम्दुलिल्लाह। एक वो साल जो गुजर गया, वो सगीरा गुना, यानी कि देखिए इन इबादतों से अल्हम्दुलिल्लाह, ये तो अल्लाह की बड़ी रहमत है कि इबादतें ऐसे लगता है बहाना है, हकीकत में अल्लाह अपने बंदों पर वो मेहरबान है कि अपने बंदों के गुनाहों को माफ फरमाना। अल्लाह ताला हमको अपने शुक्रगुजारों में शामिल फरमाए और अल्लाह ताला अपनी इबादतों की, नफलों की पाबंदी करने वालों में हमको शामिल फरमाए। तो मेरी अजीज दीनी बहनों, लिहाजा आप देखेंगे एक साल पिछले वो जो हम कर चुके, बकरीद जिलहज्जा में अब हम दाखिल होते,
तो उससे एक साल पहले जो हम करें उन गुनाहों की मग़फ़िरत। लेकिन देखिए एक साल अगले, काबिल गौर बात है, देखिए यहाँ पर आने वाला एक साल शायद कि हमने अभी प्रोग्राम भी नहीं बनाया, पता नहीं है कब कौन सा इंसान क्या गलती कर बैठे, लेकिन अल्लाह अर्हमुर राहिमीन की रहमत को देखिए कि अल्लाह ताला ने अपने बंदों के एक अगले और एक पिछले 2 साल के सगीरा गुनाहों की मग़फ़िरत फरमाना है। ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमाने मुबारक है। और मेरी बहनों ये बात भी काबिल गौर है, देखिए कि जब कभी जिलहज्जा का महीना आता और अरफा के रोजे का मसला होता हिंदुस्तान में, और तकरीबन हम देखते, अब देखिए कई क्या ममालिक कैसे होंगे वो तो अल्लाह बेहतर जाने, लेकिन हम हिंदुस्तान की बात कर सकते हैं क्योंकि हम हिंदुस्तान में रहने वाले हैं। हमारे यहाँ एक खलबली सी मच जाती है हर बार रमजान आते ही, तरावी की गड़बड़ के 20 पढ़ेंगे 8 पढ़ेंगे, 20 पढ़ेंगे 8 पढ़ेंगे ये। और इसी तरह से जिलहज्जा का महीना आ गया तो 1 रोजा रखना 2 रोजा रखना, अरफा का रोजा 8 को रखेंगे 9 को रखेंगे। तब आप बताइए, जब यौम अरफा कहते हैं, ये जो नाम है ना, ये दिनों के नाम है। जिलहज्जा के जो 9 दिनों की खुसूसी फजीलत को ले तो इनमें आपको दिनों के नाम मिलते। और ये इस तरह से है कि हाजी जो होते हैं वो अय्याम हज जो शुरुआत होती है उनकी 8 जिलहज्जा से होती है, तो उसको यौम तरविया कहते हैं। 9 जिलहज्जा यौम अरफा कहते हैं। 10 जिलहज्जा यौम नहर है, क्योंकि कुर्बानी का दिन, और हाजियों के लिए यानी एहतमाम करते हुए वो लोग वहां से, ये मीना में तो रुकते, लेकिन यहाँ से अरकान पूरा करते हुए हाजी लोग अपने अपने कुर्बानियों का एहतमाम भी शुरू कर देते हैं। फिर इसके बाद 11, 12, 13 जिलहज्जा को अय्याम तशरीक बोलते, क्योंकि ये 3 दिनों को इकट्ठा अय्याम इसलिए कहा जाता क्योंकि 3 की जमा हो रही ना, तो अय्याम तशरीक कहा जाता। तो ये इन दिनों के नाम है। तो इस तरह आप देखेंगे अरफा के माने हाजी लोग इस दिन मैदान अरफात में इकट्ठा भी होते हैं, इस वजह से भी इसको मैदान अरफात में जमा होने का दिन कहा जाता है। तो मेरी बहनों वो क्या है, जिलहज्जा की 9 तारीख है, दूसरा दिन यौम नहर है। तो फिर हमारे आपके लिए साल के 12 महीने जो इस्लामिक कैलेंडर को हम फॉलो करते हैं, वैसा ही हमको ईदैन के वक्त भी फॉलो करना है। किसी तरह की कोई गड़बड़, कोई परेशानी न कर ले कि वो कब कर रहे हैं हम कब करना। हमारे रिश्तेदार जिद्दा में रहते, हमारे फलां वहां पर रहते, बाहर रहते, तो उन्होंने तो ईद कर ली, उन्होंने तो रोजा रख लिया। और आज भी मैं कहूँ हिंदुस्तान में कई ऐसे मुसलमान घर है जहां पर लोग क्या करते, 8 तारीख को ही अरफा का रोजा रख लेते, तो फिर 9 तारीख के दिन ईद कर लेना पड़ता अपने को। अरफा का रोजा हमारे रोयत हलाल के हिसाब से अल्लाह ताला ने जिस तरह चांद का शुमार रखा है मेरी बहन, और हम हमेशा जो चांद देखते हैं, अल्लाह ताला का क्या फरमान है कुरान मजीद में, सूरह बकरा में अल्लाह ताला फरमाते हैं, रुकू नंबर 24 की शुरुआत में, कि अल्लाह ताला फरमाते हैं, यसअलूनका अनिल अहिल्ला कुल हिया मवाक़ीतु लिन्नासि वल हज। ऐ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, लोग आपसे सवाल करते हैं, क्या सवाल करते हैं अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये चांद के हलाल होने के ताल्लुक से हमें बताइए। हलाल होना यानी कि निकलना, जाहिर होना, यानी चांद, धीरे देखिए सूरज और चांद दोनों अल्लाह की निशानी है, दोनों निकलते हैं और गुरूब होते हैं मेरी बहनों, लेकिन इसमें फर्क देखिए, सूरज साल के 12 महीने 365 दिन एक ही तरह से निकलता है, फज्र के बाद निकलता है और असर के बाद गुरूब हो जाता है। लेकिन वही हम चांद के ताल्लुक से देखते हैं कि चांद का निकलना, इब्तदाई दिन चांद बिल्कुल एक बारीक फड़फड़ाते खजूर के पत्ते की तरह, यानी कि बारीक से धागे की तरह होता है, और बस दिखता है या नहीं दिखता, कोई देखते कोई नहीं देखते। इसीलिए अक्सर हम अखबारात में ऐलान देखते पहले दिन का चांद, तारीख की जब हम अहमियत रखते हैं, जैसे रमजान का वक्त होता या शाबान यानी कि ईद उल शव्वाल के चांद के लिए हमने कोशिश की, इसी तरह जिलहज्जा का भी चांद खुसूसी औकात में देखते हैं। ऐसे तो हर महीने भी चांद को देखना हमारे लिए सुन्नत है। और चांद क्यों, इसलिए क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत रही है कि हर महीने का चांद देखते तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नए चांद की दुआ फरमाते। और इस तरह नए साल की कोई दुआ नहीं है हमारे लिए, याद रखिए। मुहर्रम में लोग नई साल की दुआ करते और साल की दुआओं में ज्यादती करते, तो ऐसा कोई हदीस से साबित नहीं है, क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में तो इस्लामिक कैलेंडर ही नहीं लिखा गया। साल का शुमार कंप्लीटली मुहर्रम से शुरू करके जिलहज्जा पे तकमील करने वाला इस्लामी जो कैलेंडर लिखा गया, वो उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु के जमाने में लिखा गया। और साहबा ने मेरी बहनों ये तमाम यानी कि एक इत्तेहादी तौर पे अब मुसलमान पूरे इस्लामी मामलात अहकामात तकमील हो गए, और अब तमाम इस्लामी मेजॉर दूर दूर तक इस्लाम फैल गया। अब तमाम मामलात जब इस्लाम के तौर तरीके पे चल रहे हैं,
تو اسلامی ایک کیلنڈر قائم کرتے ہوئے متحد طور پہ مسلمان سال کے ایک ہی مہینے سے شروعات کرے، ایک ہی مہینے پہ اختتام کرتے، 12 مہینوں کو تکمیل کرے، یہ سوچ فکر کے ذریعے سے اسلامی کیلنڈر لکھا گیا. لیکن صحابہ نے نئے سال کی کوئی دعا نہیں لکھی، نہ کوئی دعا کی، نہ ہمارے لیے ایسا کرنا کوئی ثابت ہے. یاد رکھیے ان چیزوں کو کبھی ان لوگوں نے نہیں اہتمام کیا. تو اسی لیے ہمارے لیے کیا ہے، ہر سال کے 12 مہینے نیا چاند دیکھے تو دعا کرنے کا ہے. یاد رکھیے. تو اسی لیے ہم کو چاند دیکھنا بھی چاہیے، چاند کی دعا کا اہتمام بھی کرنا چاہیے، تاکہ ہر مہینہ ہمارے ایمان اور اسلام کی سلامتی رہے، ہر دن ہمارے ایمان اسلام کی سلامتی رہے، ہر پل ہمارے ایمان اور اسلام کی سلامتی رہے. کیا پتا میری بہنوں، شیطان ہمارا دشمن ہم کو بھٹکانے میں لگا ہے، کس وقت ملک الموت کا آنے کا وقت ہو اور وہ ہمیں گمراہ نہ کر دے. اسی لیے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ سے کیسی دعا کرتے تھے، یا اللہ تعالیٰ مجھ کو اس پل کی برائی سے بھی محفوظ فرما، مجھ کو اس پل کی بھی بھلائی عطا فرما، ہے نا، اس آنے والے آج کے دن کی برائی سے، پھر آج کے بعد آنے والے دن کی برائی سے بچا، آج کے دن کی بھلائی عطا فرما، آج کے بعد آنے والے دن کی بھلائی عطا فرما. تو اس طرح اپنے اللہ سے اپنے آپ کو جوڑتے، اللہ تعالیٰ سے بار بار دعا فرماتے. اور یہ دعا بھی بڑی ہی پیاری ہے، دیکھیے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے، اللہم یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دین، کہ اے دلوں کو پھیرنے والے میرے دل کو دین پہ جمائے رکھ. کون کر رہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کر رہے ہیں، صاحب قرآن فرما رہے ہیں. تو میری بہنوں صحابہ نے فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا دل بھی پھر جاتے ہیں بھلا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حدیث صحیح کے الفاظ ہے، فرمایا بے شک، کیونکہ انسان کے دل اللہ تعالیٰ کی 2 انگلیوں کے درمیان ہوتے ہیں، تو کبھی ادھر بھی ہو سکتے ہیں کبھی ادھر بھی. اس لیے میں دعا کرتا ہوں یا اللہ تو نے مجھے دل کو ہدایت دی ہے تو اسی دین پہ جمائے رکھ. تو ہمارے لیے دعا کتنی اہمیت ہے میری بہن. اور اسی دعا سے جڑتی قرآن کی یہ دعا، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. کہ اللہ تعالیٰ ہدایت دین دینے والے ہمارے دلوں کو دین پہ جمائے، جو یہ دعا کی جاتی ہے. تو میری عزیز دینی بہنوں، اس سے ہم سمجھ سکتے ہیں کہ شیطان ہمارا کیسا دشمن ہے. تو اسی لیے ہر مہینہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نیا چاند دیکھتے تو دعا فرماتے، اللہم اہلہ علینا بالیمن والایمان والسلامۃ والاسلام ربی وربک اللہ، کہتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دعا کا اہتمام ہوتا. لیکن نئے سال کی کوئی دعا نہیں ہے نہ، کیونکہ اس زمانے میں سال کے 12 مہینے ہمیشہ شمار کیے جاتے تھے اپنے اپنے حساب سے. کوئی کسی نے کام کو کرتا ہے تو لکھ لیا جاتا، اگر وہ کام کا کوئی خاص معاملہ ہوتا تو دیکھو بھائی یہاں سے یہاں تک کے 12 مہینوں کا شمار ہوگا. جیسے لوگ زکوٰۃ ادا کرتے تھے، یہ سب مہینوں کا شمار رہتا تھا، کیونکہ زکوٰۃ کا نکالنا سالانہ ہوتا ہے، یہ تمام چیزیں ہوتی ہے، سال کا شمار بھی رہتا تھا. لیکن اسلامی کیلنڈر نہیں لکھا گیا تھا، کیلنڈر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں لکھا گیا. تو اسی لیے میری بہنوں، نہ تب نئے سال کی دعا سنت تھی، نہ قیامت تک رہے گی. یاد رکھیے. تو ہم کو ہر سال نیا چاند دیکھنا، نئے چاند کی دعا کرنا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں، یہ چاند کا جو نکلنا ہے یہ باریک پھڑپھڑاتا نکلتا ہے، پھر ذرا سا بڑھتا ہے، پھر ذرا سا بڑھتا ہے. میری بہنوں اس طرح دھیرے 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 پورا 13 14 15 کو ہم کیا دیکھتے، چاندنی راتیں. اور ان دنوں کے روزوں کو کیا کہا جاتا، کہ روزوں کے لیے کہا جاتا ایام 20 کے روزے. 20 ابیض سے ہے، پچھلے ہم نے عنوان میں سنا ہے، ابیض یعنی کہ سفیدی، روشنی، چمک. تو یہ کیونکہ رات میں چاندنی نکلتی ہے اسی لیے اس کو ایام 20 ابیض سے، سفیدی سے کہا گیا، ورنہ راتیں تو اندھیری ہوتی ہیں. لیکن یہاں پر چاند نکلنے کی وجہ سے، چاندنی کی وجہ سے راتیں روشن ہوتی ہے، تو ان دنوں کو روزوں کا اہتمام کیا جاتا ہے. تو میری عزیز دینی بہنوں، پھر آپ دیکھیے 14 سے 15 کے بعد چاند دھیرے دھیرے گھٹنا شروع ہوتا ہے، پھر گھٹتا 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 بالکل وہ ایسے ہو جاتا آخری وقت میں جس طرح پہلے دن نکلا تھا. اور اس کے بعد کیا ہوگا، وہ بالکل 28 تاریخ کو دکھتا ہی نہیں. حالانکہ لوگ آواز بول بول کے طرح طرح کے توڑتے، عقیدے غلط عقیدے رکھنے والے، بالکل ایسا کبھی نہیں ہے. یہ بات یاد رکھیے. اسی لیے اس دعا میں کیا بتایا گیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا تو مانگی کہ اللہ تعالیٰ اس چاند کو حلال کرنے والے میرے ایمان کو، میرے اسلام کو سلامتی عطا فرما. لیکن ساتھ ہی آپ نے یہ فرمایا، ربی اے چاند، ربی و ربک اللہ، تیرا اور میرا رب دونوں کا رب اللہ ہے. نہ تجھ میں طاقت ہے کہ مجھ کو نقصان پہنچا سکتا ہے، نہ مجھ میں طاقت ہے کہ تجھ کو نقصان پہنچا سکتا ہوں. وہ تمام پر قدرت اللہ کی ہے، تو بھی اللہ کی مخلوق ہے. بس یہ ضرور ہے کہ اللہ نے تجھ کو بنایا تو دیکھنے میں بہت چھوٹا ہے، ہم کو دکھتا ہے، قریب جانے پر کتنا بڑا ہے وہ اللہ بہتر جانتے ہیں. میری بہنوں سائنس کے ذریعے سے اگر ہم جانے تو میری بہنوں بتایا کہ تو ایک ایسی مخلوق ہے جو اپنی ذمہ داری پوری کر رہا ہے، اور اللہ نے تجھ سے پوری دنیا کو روشنی دینی ہے، اور تجھ سے لوگوں کے تاریخوں کے تعین کا ذریعہ بنایا. تو اسی طرح ہم کو ایک مخلوق بنا کے پیدا کیا، ہم اس کی فرمانبرداری کرتے ہیں، عبادت کرتے ہیں،
تو اس سے بھی ہم فائدہ اٹھاتے ہیں. لیکن ہے دونوں مخلوق, دونوں میں سے کوئی کسی کو ضرر نہیں پہنچا سکتا. اسی لیے سورج گرہن چاند گرہن کے وقت میں طرح طرح کے عقیدے کرنا, مہریوں میں سویاں لگا کے سو جانا, حاملہ لیڈیز کو یا پلوں میں پیسے باندھ کے رکھنا, اگلے دن صدقہ کرنا, کچھ کاٹنا نہیں, کچھ ڈھانپنا نہیں, کٹ جاتا ڈھپ جاتا, مطلب یہ پورے لوگ چاند سے جو عقیدے رکھتے ہیں ویسے لوگوں کے کام ہے. ایمان والے کا نہیں ہے میری بہنوں, ایسا کچھ ہونے والا نہیں. اللہ تعالیٰ جس بچے کی پرورش کر رہے ہیں, اس کی کوکھ میں پرورش چل رہی ہے, وہ اپنی مرضی سے کچھ آگے پیچھے نہیں کر سکتے. تو چاند کی روشنی کی, یعنی کہ چاند کو گرہن لگنے کی وجہ سے, وہ گرہن کے ذریعے سے اس کے اندر کچھ رد و بدل کیسے ہو سکتا بھلا. دیکھیے کچھ سائنس کے جو معاملات ہوتے ہیں کہ جیسے کہ ڈائریکٹ دیکھنے سے آنکھوں کے اوپر اثر ہوتا, تو ہو سکتا ہے جس طرح ہماری صحت پہ اثر ہو, ہمارے گروتھ پر بھی اس کے ذریعے سے اثر ہو کے ایک دم چاند سورج گرہن کو چھٹا ہوا نہ دیکھیں, جبکہ خصوصی اوقات میں پوری طرح سے کمپلیٹ سورج اور چاند گرہن ہوتا ہے. حاملہ اس چیز سے رکے تاکہ اس کی وجہ سے بچے پر بھی کوئی اثر نہ ہو, کیونکہ اس وقت ہماری غذا سے غذا, ہماری سانسوں سے سانسیں, اور ہمارے یعنی کہ تمام دیکھنے سے بھی ان کے اوپر اس کا اثر پہنچتا ہے. جیسے کہ اکثر اب دواخانوں میں بتایا جا رہا, حاملہ لیڈیز اگر زیادہ تر سیل فون خرید رکھ کے سو رہی یا سیل فونوں میں 24 گھنٹے رہ رہی, تو بچوں کے اوپر گروتھ پہ اثر ہو جا رہا اس کا. تو یہ چیزوں کا اثر ہوتا ہے ہمارے اندر, کیونکہ ان کی نشو و نما ہوتی ہے. اسی لیے جو سائنس کے ذریعے سے ہے, ورنہ عقیدے سے کوئی معاملہ ہونے والا نہیں ہے. کاٹنے سے کچھ کٹ جائے گا, ڈھانپنے سے ڈھپ جائے گا, ایسا کچھ بھی نہیں. تو لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کلیئر اس دعا میں بتا بھی دیے کہ اے چاند, ربی و ربک اللہ, تیرا اور میرا دونوں کا رب اللہ, ہم دو مخلوق ہے. تو لہٰذا میری عزیز دینی بہنوں, یہ کیا ہے, اللہ سے ہر مہینے میں سلامتی, ہر دن میں سلامتی, ہر لمحے میں سلامتی اللہ کی طرف سے چاہیے. اور وہ ضروری ہے, کیونکہ شیطان انسان کا دشمن ہے اور ایمان کا دشمن ہے. یاد رکھیے, انسان وہ تو کل انسان نہیں, بلکہ وہ جو خود اپنے آپ میں شیطانیت میں ہے, وہ تو ان سے خوش ہے, کیونکہ اس کو تو بھٹکانے کی ضرورت نہیں ہے. وہ تو انہی کے ذریعے سے ایمان والوں کو بھٹکانے کی کوشش کرے گا, ہے نا. جیسے کہ جس کے ہاں دولت ہو, لٹنے کا ڈر ہوتا ہے, جو کہ خود خالی ہاتھ خلاش ہو, اس کو کبھی چور ڈاکو اس کی طرف توجہ کریں گے نہیں. لیکن جس کے ہاں کوئی قیمتی نعمت ہوگی, تو دنیا کی تمام قیمتی نعمتوں میں سب سے قیمتی نعمت کیا ہے, ایمان کی دولت ہے. تو پھر اس کا سب سے بڑا ڈاکو اور دشمن کون ہے, شیطان ہے, جس نے چیلنج کیا ہوا ہے اللہ سے. اللہ جس کے لیے فرماتے ہیں فاتخذوا عدوا, تم بھی اس کو اپنا دشمن ہی جانو, اس سے بچو, دیکھو وہ تمہارا دشمن ہے. تو میری عزیزوں, اسی لیے سلامتی کی دعا کی گئی. تو کمپلیٹ مسئلہ یہ ہے الحمدللہ. تو میری عزیزوں, اب ہم کو یہاں پر یہ بات بہتر سمجھ میں آ چکی. اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا, یسألونک عن الاہلہ, لوگ آپ سے سوال کرتے ہیں چاند کے حلال ہونے کے تعلق سے. قل ہی مواقیت للناس, کہہ دیجئے ان سے یہ تمہارے تاریخوں کے مقرر کرنے کے لیے, وقت کے مقرر کرنے کے لیے. اسی لیے اسلامی مہینوں کا جو شمار ہوتا, تاریخوں کا جو شمار ہوتا, اس کو قمری کیلنڈر بولتے, کیونکہ عربی میں چاند کو قمر کہا جاتا ہے, ہم قمری کیلنڈر بولتے, دیکھیے ہے نا. تو لہٰذا میری عزیزو, اللہ نے فرما دیا یہ چاند کو دیکھ کر یہ تاریخوں کو مقرر کریں گے, پھر چاند کا ڈوب جائے گا تو ان کے لیے مہینہ تکمیل ہوگا, اور اس کے بعد نئے مہینے کی شروعات اگلے بار چاند نکلنے سے ہوگی. تب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ اگلے دن چاند کا انتظار, یعنی کہ تمہارے لیے مہینے کا شمار ایسا ہے کہ غروب چاند, پوری طرح چاند 28 کے دن ڈوب جائے, نہ دکھائی دے, تکمیل ہو گیا. اس کے بعد 29 کے دن ظاہر ہوا تو مہینے کو تبدیل کرو, اگر نہیں ہے تو 30 کے دن آپ مہینہ تبدیل کر دو, کیونکہ اس شریعت میں 29 یا 30 دن پہ ہی مہینہ ہے. 31 دن کا مہینہ یا 28 دن کا مہینہ نہیں ہوگا, جیسے ہم عیسوی کیلنڈر میں دیکھتے, کبھی فروری 28 میں بھی ہو جاتا مہینہ, اور کبھی آپ دیکھیں گے 31, ہر 2 مہینوں میں ایک مہینہ 31 رہتا. تو شریعت میں 31 نہیں ہے, 29 30, 2 ہی مہینوں کا, 2 ہی تاریخوں پہ مہینے کی تبدیلی رہے گی ہمارے لیے. تو یہ ہم کو حکم دیا گیا. تو اس حساب سے کیا بتایا جا رہا, چاند کو دیکھ کر ان کو مہینوں کو مقرر کرنے کے لیے کہا جائے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہی تعلیم دی, صحابہ نے اسی کو فالو کیا. اس زمانے میں لوگ دین دور دور اسلام لے کر جاتے, میری بہنوں, صحابہ کبھی اس علاقے کبھی اس علاقے, کبھی دنیا کے کونے کونے میں جاتے الحمدللہ اسلام کی دعوت دین کو لے کر. تو جہاں پر وہ یعنی کہ اب ہم دیکھتے ہیں ہمالیہ کے اس طرف اور اس طرف میں چاند کے ظاہر ہونے میں جو فرق ہوتا, وقت کے شمار میں بھی فرق ہے, چاند کے ظاہر ہونے میں بھی فرق ہے. تو اس کے حساب سے ہم کو شریعت کو فالو کرنا, چاند کے دیکھنے کے حساب سے. تو آج کیونکہ ہم بولتے نہیں ویسا نہیں ہے, ایسا نہیں ہے, جو دلائل اور فتاوے لائے جا رہے ہیں, تو سوچو تو میری بہنوں, ہم سے پہلے کے زمانے میں یہ الیکٹرانک میڈیا, یہ یعنی کہ پوری اتنی سہولتیں نہیں تھی سیٹلائٹ کی, تو لوگ ایسا تھوڑے نہ دیکھ سکتے تھے.
آج ہم کو پتا چل جا رہا عرب میں چاند کب ہوا, فونوں کی سہولت ہو گئی, بات فون کر لے رہے, معلوم کر لے رہے. جبکہ صحابہ اس زمانے میں یمن میں بھی صحابہ رہتے تھے, شام میں رہتے تھے صحابہ, نجد میں رہتے تھے صحابہ, یعنی کہ دور دور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں پھیلتا رہا اسلام ماشاءاللہ. اس کے بعد دھیرے دھیرے اور آگے اور آگے اور آگے. تو اب آپ دیکھو, نہ تو اس زمانے میں فون تھے, نہ اس زمانے میں یعنی کہ سیٹلائٹ کی ایسی سہولت تھی جو آج ہم فائدے اٹھا رہے ہیں کہ سیکنڈوں میں کہاں کچھ ہو رہا پوری دنیا میں سیکنڈوں میں معلوم ہو جاتا. لیکن یہ سب چیزیں نہیں تھی. پھر وہ شریعت فالو کرتے تھے, تو پھر وہ لوگ کیسے رکھتے تھے؟ تو وہ لوگ اپنے مقام کے حساب سے چاند دیکھتے, اور چاند کے حساب سے ہی 9 ذی الحجہ کو روزہ رکھتے اور 10 ذی الحجہ کو عید کرتے. تو قیامت تک کے مسلمانوں کے لیے یہی ہے. تو اب ہم ہر سال یہ نیا کنفیوژن نہیں اٹھا لینا. بس ہمارے لیے شریعت کیا ہے؟ 9 ذی الحجہ ہمارے لیے یوم عرفہ, اور یوم عرفہ کا جو ایک روزہ رکھے, یوم عرفہ بولے. دیکھیے پھر یہاں پر اور ایک مسئلہ رہتا. ایک تو یہ کنفیوز, اوپر سے دو کنفیوز کیا رہتا. ہم ہندوستان میں خود, ہم بھی میری بہنوں ایک زمانے تک یہ عمل کرے, لیکن جب علم دین کی سمجھ بوجھ اللہ نے عطا فرما دی تو پتا چلا کہ یوم کے معنی ایک کے ہوتے, یوم کے معنی دو کے نہیں ہوتے. کیونکہ دیکھو یوم عاشورہ بول کے 10 محرم کا شمار رکھتے ہیں ہم لوگ, اسی طرح عرفہ کے روزے کو کیا بولتے ہیں؟ یوم عرفہ. ٹھیک ہے, یوم بولے تو ایک دن, عرفہ ایک دن کو بولتے. یوم عرفہ ذی الحجہ کی 9 تاریخ, لیکن لوگ روزے رکھتے تھے 2, 8, 9 کا. سالوں سے یہ سلسلہ چل رہا. اور میں آپ آج سے کہوں ماشاءاللہ آج لیکن علم اتنا ترقی کر چکا, اتنا پڑھنے لکھنے لوگ, لیکن پھر بھی کیا کرتے؟ عرفہ کے 2 روزے رکھتے, عرفہ کے 2 روزے یوم عرفہ کرتے. تو عربی میں بول رہے ہیں یوم عرفہ, اردو میں بول رہے ہیں 2 روزے. تو یوم 2 کیسا ہوا میری بہنوں؟ ایام 2 ہوتے, یاد رکھیے. 2 بولتے تھے آپ تسنیہ, واحد سے ہٹ گئے آپ, تسنیہ ہو, اب یہاں سے ثلاثہ ہو, ربع ہو, خمسہ ہو, عشرہ ہو, اب کتنا ہی ہو جائے گا, آپ ایام بڑھ گیا آپ. تو پھر ایک کو آپ 2 کا جمع نہیں دے سکتے, اسی لیے عرفہ کا روزہ ایک ہی ہے. آپ کو شریعت کو پڑھنا ہی نہیں ہے, بلکہ اس کو سمجھ کر فالو کرنا ہے. تعلیمات کس لیے ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے نہیں فرمایا طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمات, کیونکہ ہر مسلمان کو عمل کرنا ہے. عالم فاضل مفتی قاری ہو کے بڑے عہدوں پہ بیٹھتے نہیں ہیں, بلکہ ہر مسلمان کو اتنا علم اسلام کا ضروری ہے, اس میں وہ اپنی عملی زندگی کو اللہ تعالیٰ کی فرما برداری محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اتباع کے ساتھ گزارے, تبھی کامیابی ہے. تو لہٰذا ہمارے لیے کیا ہے؟ 9 ذی الحجہ کا روزہ 9 ذی الحجہ کو ہی رکھنا. بس اب آپ تمام بھی اس کا اطمینان کر لیجیے, اختلافات میں مت پڑیے, اور پھر الحمدللہ ایک ہی ہے 2 نہیں, یوم عرفہ کا روزہ. اور یہ ذہن میں جو ہماری بات ہوتی ہے نا کہ نہیں نہیں شریعت میں تو 2 روزے رکھنا ہے, ایک روزہ تو یہودیوں کی مشابہت ہے. تو اہل کتاب کی جو مشابہت ہے وہ صرف عاشورہ کے وقت, بقیہ نہیں ہے ہر وقت میں. اس وقت کے لیے وہ بات بولی گئی, اور شریعت میں ایک روزہ رکھنے کی اجازت ہے. آپ کبھی بھی دل چاہا تو بھی ایک روزہ آپ رکھ لے سکتے, ایک روزہ رکھنا منع نہیں ہے, صرف عاشورہ کے وقت میں, کیونکہ وہ روزہ رکھ رہے تھے. اسی لیے صحابہ نے فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اگر ہم رکھیں گے تو آگے چل کر کہیں یہ چیز فتنہ نہ بن جائے. تو یہ تو ان کے بھی عظمت والا دن ہے. یہ تمام باتوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے توجہ فرما کر فرمایا کہ وہ اگر ہم یعنی کہ پھر نیکسٹ سال روزہ رکھیں گے تو 9 کے روزے کو اس کے ساتھ کر لیا جائے گا. تو جس کو شریعت میں چھوٹ جائے, اہل علم کہتے ہیں اگر 9 نہ ملے تو 10 کے ساتھ 11 کر لو, تاکہ 2 دن کو پورا کرو. 1 دن کا روزہ رکھنا کراہت ہے, یہ بتایا تھا, کیونکہ اہل کتاب کی مشابہت ہے. تو ایک روزہ تو ایک ہی ہے, لیکن تم مخالفت میں بھی ایک روزہ رکھ رہے ہو, اس طرح سنت کو پوری کر رہے ہو, لیکن وہ صرف عاشورہ کے لیے ہے, وہ آپ کو عرفہ کے لیے یا دیگر وقتوں کے لیے نہیں ہے. ہر ہمیشہ ایک روزہ رکھتے ہی اہل کتاب کی مشابہت ہوتی, ایسے بالکل نہیں ہے میری بہن, بلکہ ایک روزہ رکھ سکتے. تو لہٰذا یوم عرفہ کا, اگر آپ یوم عرفہ کا روزہ رکھنا ہے تو آپ کے لیے 9 تاریخ کا ایک ہی روزہ ہے الحمدللہ. تو لہٰذا یہاں کیا بتایا جا رہا کہ وہ ایک روزہ ہمارے 2 سال کے صغیرہ گناہوں کی مغفرت ہے. ٹھیک ہے الحمدللہ, اور وہ 9 ہی کو ہم کو رکھنا ہے, کیونکہ ہماری عید پھر یہ روزے کے دوسرے دن ہے نا, عرفہ کے بعد دوسرے دن یوم النحر ہے. پھر جو لوگ 8 تاریخ کو, نہیں بھائی ہمارے تو پورے عرب میں میرا بچہ میرے شوہر پورے وہاں رہتے نا, وہ لوگ 8 کچھ رکھ لیتے روزہ, اب وہ پہلے سے رکھ لیتے, آئی دیکھو نہیں چھوڑتی. تو میری بہنوں یہ تو معلومات نہ تھے, اگر ہم نے غلطی کر لی, معلومات ہونے کے بعد اصلاح کرنا چاہیے نا. اب یہ کیسی بات ہوگی؟ یہ تو اہل علم کی زبانی بات نہیں ہے. اہل علم آنے کے بعد وہ بات نہیں کرتے جو بے علمی کی علامت ہو.
یہ بات تو بے علم لوگ کہتے ہیں کہ نہیں نہیں وہ ہمارے باپ دادا سے ہوتے آیا, نہیں ہم پہلے سے کرتے آئے جی, نہیں چھوڑتے. یہ بے علمی کی علامت ہے. قرآن میں کتنے قوموں کے ایسے الفاظ ہم نہیں سنے جنہوں نے اپنے نبیوں سے کہا کہ کیا ہم نے پہلے سے جو کیا وہ غلط ہو سکتا ہے بھلا. ہاں میری بہنوں, کیونکہ ہمارے کو معلومات نہیں تھے, علم اس وقت ہم نے اتنا نہیں لیا. نوافل کیا فرائض کا لوگوں کو علم نہیں تھا. بتائیے آج سے 10 سال پہلے قضا روزے کتنے مسلمان عورتیں رکھتی تھی جس کے روزے چھوٹ جاتے تھے. میں ہر سال تو خواتین کے روزے تو چھوٹتے ہیں نا, کتنے رکھتے تھے. اب ہم لوگ شروع کر, جب سے علم آگے آنے لگا ہم اس کا اتباع کرنے لگے, تو اور یہی صحیح ہے. علم کے ساتھ ہی عمل ہے, یاد رکھیے. تو میری عزیز دینی بہنوں, اسی لیے ہم کو چاہیے الحمدللہ کہ یہاں پر یہ اختلافات میں نہ پڑے اور آرام سے 9 ذی الحجہ کا روزہ 9 تاریخ کو ہی رکھنا, ورنہ پورا سال آپ اسلامی کیلنڈر یہاں کے ہندوستان میں جو چاند دکھتا چاند کو دیکھ کے فالو کر رہے, اور باقی کا خالی ذی الحجہ کے مہینے میں کیوں بدلنے چلے گیا, کیوں اس طرح کا اختلاف کر رہے ہیں. ایسا درست نہیں ہے. اللہ تعالیٰ عمل نیتوں کو جاننے والے. اب اس کے اوپر لوگ 50 مسائل اٹھاتے. پھر یاد رکھ لیں میری بہنوں, اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ایسے واقعات بھی ہم کو سنائے ہیں, جیسے کہ قوم بنی اسرائیل ہی کا واقعہ لے لیجئے, سورہ بقرہ کے پہلے ہی پارے میں آپ کو ملے گا. میں سمجھتی ہوں 5-6 رکوع یا کچھ ہے, 6 رکوع یا کوئی ہے, دیکھیے. اور وہ رکوع میں آپ دیکھیں گے جو وہ واقعہ ہم کو ملتا خیر بنی اسرائیل کا, کہ موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئی تھی قوم بنی اسرائیل, جہاں جن میں جو ہے نا ایک شخص کو کسی نے قتل کر دیا, اور ایک دوسری بستی والوں کے اوپر ایک بستی کا شخص قتل ہوا, اور وہ بستی والے آگے بستی والوں پر اس کا الزام لگائے. آ کے کہا, موسیٰ علیہ السلام پریشان ہوئے, انہوں نے کہا کہ ہم نے اسے قتل نہیں کیا, لیکن لوگ یہ بستی والے لوگ ہمارے اوپر الزام ڈال رہے ہیں. اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کیا موسیٰ علیہ السلام نے, کلیم اللہ تھے میری بہنوں, آپ اللہ سے ڈائریکٹ کلام فرماتے تھے, تو اللہ تعالیٰ کا حکم آیا ان سے کہو کہ یہ لوگ ایک گائے ذبح کرے. انہوں نے کہا ہم مسئلہ لے کر آئے ہیں, مرڈر کیس حل کر دیجئے. آپ کہتے ہیں گائے ذبح کیجئے, اور کہا کہ موسیٰ آپ ہم سے مذاق تو نہیں کرتے. آپ نے فرمایا میں ایسا مذاق, دین کے معاملے میں مذاق کرنا جہالت ہے, میں سے اللہ کی پناہ مانگتا ہوں, میں کیسی بات کروں گا جبکہ میں صاحب علم ہوں, اللہ نے مجھے اپنے دین کے لیے چنا ہے. میری بہنوں آپ نے سمجھایا کہ میں ایسی جہالت کی بات ہرگز نہیں کرتا, یہ اللہ کا حکم ہے جو میں تم کو بتا رہا ہوں. تو انہوں نے کہا اچھا ایسا ٹھیک ہے, اچھا تو پھر کیسی گائے ذبح کرنا. موسیٰ علیہ السلام نے کہا دیکھو اللہ کا حکم ہے گائے ذبح کرو, آپ لوگ گائے ذبح کر دو. وہ لوگ بولے ایک بار ذرا پوچھو نا کیسی ہے ذبح کریں. اب یہ پورا رکوع پڑھ کے دیکھ لیجیے آپ. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان سے کہو جوان گائے ذبح کرے. اب وہ لوگ جب موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا جوان گائے ذبح کرے, تو بولے کہ جوان گائے ابھی بہت ہے, کیسی جوان موسیٰ, ایک بار پھر پوچھئے نا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا دیکھو نہ تو بالکل بوڑھی ہو نہ بالکل بچی ہو, درمیانی جوان اٹھی کٹی ہو. فرمایا ایسے بھی بہت سارے ہیں موسیٰ, اور ذرا کھلی ماہیت اور خلاصہ بتانے کے لیے بتائیے. بتایا اس کا کلر کیسا ہو, یہ پوچھ رہے. خاموشی سے ذبح کر دے تو ہو جاتا تھا نا, نہیں. اس کے بعد پھر پوچھا گیا. موسیٰ علیہ السلام نے جب سوال کیا, اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان سے کہو کہ وہ دیکھنے میں ایسی ہو جو لوگوں کے نظروں کو خوش کر دے. کہا کہ ایسی بھی بہت ساری گائے ہیں, چکنی تگڑی اچھی, دیکھے تو آنکھاں خوش ہو جاتے. تو اب ایک بار اور پوچھئے کہ کچھ اور خلاصہ بیان کرے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اب لو خلاصہ تم. اور کیا فرمایا اللہ نے, اے موسیٰ ان سے کہو ایک ایسی گائے ذبح کریں جو بالکل اچھوتی ہو, وہ جب سے پیدائش ہو کے بڑی ہوئی ہے, نہ کبھی اس پر بوجھا رکھا گیا, نہ اس سے پانی سینتا گیا, نہ اس کے کھیت کی یعنی کہ کھیت یا باغ کی وہ جتائی وغیرہ ہوتی تھی پہلے, آج جیسے ٹریکٹر سے مشینوں سے کرتے, پہلے جانوروں سے ہل لگا کے کرتے تھے. تو وہ کسی بھی چھوٹے چیز میں بھی نہیں استعمال کیا, نہ اس پہ سواری کی گئی, نہ اس پہ بوجھا رکھا گیا, اچھوتے طور پر پالا گیا نا. ایسی گائے لا کے ذبح کرو. بولو اب سب پریشان ہو گئے, ایسی گائے کیسے ملے گی بلا. اللہ تعالیٰ فرسٹ کیا بولے تھے, گائے ذبح کرو. خاموشی سے گائے ذبح کرے تو ہو جاتا تھا نا, لیکن کیا کرے, حجت کرنے لگے, پوچھنے لگے. دیکھو سوال پوچھو دل میں عمل کی خواہش لے کر, حجت لے کر نہیں. کٹ حجتی یا اپنی بات ہونا, آگے والے کی بات سامنے والے کی بات ختم ہو جائے, اتنی ہم بحث کریں گے. تو ایسے وقت ایسا ہوتا, اللہ میری بہنوں حق ہے, اللہ کا دین دلیل پہ ہے, جواب پہ جواب آئیں گے اور پھر ایسے جواب آ جائیں گے, عمل کرنا آپ کے لیے مشکل ہوتا. اسی لیے اس سے بہتر ہے کہ آپ جب دیکھ رہے ہیں قرآن حدیث کی روشنی میں یہ بات صحیح ہے, تاریخ اسلام کی روشنی میں یہ بات حق ہے, ہمارے اسلاف کی زندگی میں, صحابہ کی زندگی سے یہ بات کی دلیل ہے, تو آپ اس پر عمل کریے. قیامت تک کے مسلمانوں کے لیے دین یہی ہے. صرف میں یہ سمجھانا چاہتی ہوں. پھر ان کا معاملہ کیا ہوا, بہت مشکل. آگے جب تفسیر قرآن سنیں گے تو ضرور سنیں گے انشاءاللہ تعالی. ہم کمپلیٹ تفسیر جب شروع کریں گے تو کیا حال ہوا جب وہ لوگ اس گائے کو لیے اور ذبح کرے, پورے کنگال بن گئے اس گائے کو خریدنے کے لیے.
اور لیکن ذبح کرنا پڑا کیونکہ اللہ کا حکم تھا, ذبح کیا. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا پورا واقعہ ہونے کے بعد کہ موسیٰ حقیقت سوالات کرنے کی وجہ یہ تھی کہ ان کے دلوں میں عمل کرنے کی چاہت نہیں تھی. یہ اس لیے سوالات کر رہے تھے تاکہ عمل سے رکے رہیں, لیکن اللہ نے ان کے لیے عمل کرنا فرض کر دیا تو کرنا ہی کرنا. تو میری عزیزو, اسی لیے آج ہم نے ان تمام دلائل کو دیکھتے ہوئے شریعت کے 9 ذی الحجہ کا روزہ ہمارے لیے الحمدللہ, عرفہ کا روزہ 9 ذی الحجہ کو ہے, ہم کو 9 ذی الحجہ ہی کو رکھنا ہے, اور عرفہ کا ایک ہی ہے, اور عرفہ کا روزہ 8 تاریخ کو رکھنا نہیں ہے بلکہ عرفہ کا روزہ 9 ہی کو رکھنا ہے, اور عرفہ کا روزہ 8 9 2 دن نہیں ہے کیونکہ یوم عرفہ ہے, ایام عرفہ نہیں. اس کے باوجود آپ لوگ کو سوالات کے لیے وقت دیا جائے گا انشاءاللہ تعالی. تو چلیے الحمدللہ اس کی فضیلت ہم نے کیا جانی کہ 1 سال کے اگلے اور 1 سال کے پچھلے صغیرہ گناہوں کی مغفرت. اللہ تعالی ہم کو, اللہ تعالی یعنی کہ ایمان اور ثواب کی نیت کے ساتھ نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اتباع سنت کی روشنی میں. اور میری عزیز دینی بہنوں, اب آئیں دیکھیں گے 36 حدیث شعبان کے روزے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم شعبان کے مہینے میں باقی دیگر مہینوں کے ماہ رمضان کے بعد اگر کسی مہینوں میں زیادہ روزے رکھتے تو وہ شعبان کا مہینہ ہوتا. جیسے کہ روایت ہے ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے, امت کی ماں فرماتی ہے میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رمضان کے علاوہ کسی مہینے کے پورے روزے رکھتے نہیں دیکھا, نہ ہی شعبان کے علاوہ کسی دوسرے مہینے میں کثرت سے روزے رکھتے دیکھا ہے. اسے بخاری اور مسلم متفق علیہ نے روایت کیا ہے الحمدللہ. تو اس سے کیا پتا چلا آپ صلی اللہ علیہ وسلم شعبان کے مہینے میں دیگر مہینوں کے بنسبت کثرت سے یعنی کہ زیادہ روزے رکھتے تھے, یہ ہم کو ملتا ہے. لیکن یہاں پر بھی ایک اپنی غلط فہمی کو دور کر لیں میری بہنوں, خاص طور پہ شعبان کی 14 15 ہی کو جو لوگ روزہ رکھتے مرحومین کے عید کے منانے کی نیت سے, شعبان کی عید بولتے مرحوموں کی عید مناتے ہیں سب, مرحوموں کی بھی کئی عید ہوتی بتائیے. اللہ میں نے اس سے پہلے بھی کہا میری بہنوں غور کر کے دیکھیے الفاظ کو, ایک بیمار انسان کو جا کے آپ عید کے دن کہیے کہ عید مبارک, دونوں کمزور آنکھوں سے آپ کی طرف دیکھتے ہوئے بولتے ہیں کہ عید مبارک اماں, میں تو بستر پہ پڑی ہوئی ہوں, عید تو آپ کی مبارک ہے. حالانکہ مبارک ہے, اللہ ہر حال پہ مسلمان کو ثابت قدم رکھے, صبر کے ساتھ رکھے, کیونکہ ان کو تکلیف بھی آتی ہے, ایمان والوں کو تو مغفرت گناہ ہے. لیکن ظاہری بات بتا رہی ہوں میں, انسانی فطرت کیا بولتے عید تو تم لوگ کی ہو رہی ہے, ہم تو بیمار پڑے ہوئے, ہماری کی عید چل. اب آپ بتاؤ بیمار کا یہ حالت ہے, آپ بول رہے مرحوم کی عید مبارک, اللہ اکبر. اور یہ عرفہ کے دن بھی چلتا, ذی الحجہ کی 9 تاریخ کو بھی روزہ رکھتے ہوئے مرحوموں کی عید مناتے, سال میں 2 بار چلاتے, ایک ذی الحجہ کی 9 تاریخ, ایک شعبان کی 14 تاریخ. تو ایسا بالکل صحیح کوئی سنت نہیں ہے, ایسا بالکل نہیں کرنا چاہیے. اور اسی طرح سے یہ عید کا معاملہ صحیح نہیں. اور میری عزیزو اس کے ساتھ ساتھ دوسرا, آپ کو شعبان میں بھی اسی کی نیت سے شعبان میں 2 روزے رکھتے, تو ایسا بالکل نہیں ہے, بلکہ ہر مہینے کی طرح آپ ایام میں 20 کے روزے رکھ رہے, 13 14 15 ایسے رکھیے, ہر مہینہ رکھنے والی. اب بقیہ انما الاعمال بالنیات, اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے, اور نیتوں کو جاننے والے اللہ ہے. کسی کو تنقید کرنے کا بھی حق نہیں ہے کہ نہیں نہیں آپ یہی بات سے رکھے وہی بات سے رکھے. آپ نے نیت کو کر لیا, آپ کا رب جانتا ہے, کیونکہ اللہ تعالیٰ جب حساب لیں گے تو اللہ نے کھلا قرآن میں فرما دیا ہے, جس نے نیتوں کو درست رکھنے کا حکم دیا اسی نے یہ بھی فرما دیا کہ قیامت کے دن جب حساب لیا جائے گا وَإِن تُبْدُ لَكُم مَّا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوا يُحَاسِبْكُم بِهِ اللَّهُ, کہ تمہارے ضمیر, تمہارے دلوں میں تمہاری کیا نیت تھی, کس نیت سے تم یہ نیک کام کرے, اس کو تم کو بتایا بھی جائے گا, اور اس کے ساتھ تمہارے اعمال کا رزلٹ تم کو دیا جائے گا کہ اس میں تم نے کتنا نفع پایا, اس میں تم نے کتنا پرسنٹیج نیکیوں کا پایا, یہ تم کو قیامت کے دن بتا دیا جائے گا. اقرا کتابک کہتے ہوئے اللہ تمہاری کتاب کو تم کو پڑھا دیں گے, تو پھر کوئی چیز تو چھپی رہی ہے, رزلٹ لینے والے اللہ ہر چیز کو جانتے ہیں. تو لہٰذا اگر ہم ہر مہینہ 13 14 15 کا روزہ رکھنے والے تھے تو شعبان میں بھی 13 14 15 کا روزہ رکھ رہے, ٹھیک ہے. لیکن خصوصی طور پہ یہ مرحوموں کی عید کے نام سے خالی 14 15 کا روزہ رکھنا یہ ثابت نہیں ہے. بنسبت اس کے شعبان کی 15 تاریخ تک ہم کو بھی روزے رکھنے کی اجازت ہے, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کثرت روزوں کا اہتمام فرمایا کرتے. شعبان کے مہینے میں, اور جس کے تعلق سے ملتا ہے میری بہنوں, جب پوچھا جاتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تو آپ فرماتے ہیں شعبان کے مہینے میں بندے کے اعمال اللہ کی بارگاہ میں پیش کیے جاتے ہیں, اسی لیے شعبان میں زیادہ روزوں کا اہتمام کیا جاتا ہے.
تو جیسے کہ ہماری سالانہ رپورٹ پیش ہو رہی ہے الحمدللہ، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کثرت روزوں کا اہتمام فرماتے، تو لہٰذا اس طرح کا اہتمام کریں، زیادہ سے زیادہ آپ روزے رکھا کرتے تھے شعبان کے مہینے میں، استقبال رمضان کی نیت سے بھی نہیں رکھنا ہے، بلکہ اتباع سنت کی نیت سے رکھے، وہی آپ کے لیے نیکی ہے ماشاءاللہ۔ اب میری عزیز دینی بہنوں، اس کے بعد اور حدیث، ہر ماہ کی پہلی پیر اور پہلی جمعرات کا روزہ رکھنا بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے معمول مبارک میں سے تھا۔ نفل روزوں میں اور کون سے روزے ہیں؟ ہم نے کتنے اتنے سارے جو روزے سنے، امید رکھ رہی ہوں بہنیں لکھ کر بھی رکھ رہی ہوں گی، جو بھی توجہ دے رہی ہیں وہ اپنے ہاں لکھ کر بھی رکھ لیجئے کہ آپ تمام کو نفل روزوں کے یہ دلائل مل رہے ہیں، احادیث کی روشنی میں لکھیے، تاکہ کیونکہ کیا بتایا جا رہا، ایک عورت کا پڑھنا ایک خاندان کا پڑھنا ہوتا ہے میری بہنوں، کیونکہ ہم جو سیکھتی ہیں وہ سبھی کو سکھاتی ہے، اور ہماری گود کا اولاد کے لیے گھر کے لیے مدرسے کی طرح ہوتی ہے، تو لہٰذا ہم ان دلائل کو رکھ لیں تاکہ اپنے گھر والوں کو اپنے رشتہ داروں کو بتا سکیں گے انشاءاللہ۔ تو لہٰذا اب آئیے ہم جانتے ہیں ہر ماہ کی پہلی پیر اور پہلی 2 جمعرات کا روزہ رکھنا، تو اس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ بھی معمول تھا کہ ہر مہینہ 3 روزے ایام 20 کے 13 14 15 کا بھی رکھا جاتا، اور اس حدیث سے ہم کو یہ مل رہا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر مہینے میں پہلے مہینے کی پہلی پیر اور پہلی 2 جمعرات کے روزے رکھتے، تو یہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، اس طرح بھی رکھ سکتے ہیں ہم الحمدللہ، اور یہ آپ کے معمول مبارک میں سے تھا۔ اس حدیث کو اقبال کیلانی صاحب نے بھی اپنی فقہ کی کتاب مسائل روزہ میں درج کیا ہے صحیح سند دلیل پر۔ تو میری بہنوں اب دیکھیں اس روزے کی تفسیر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ مطہرہ خود اس حدیث کی راوی ہے، زوجہ کا نام نہیں لکھا ہے محدثان دین نے، لیکن لکھا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی زوجہ مطہرہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ذی الحجہ کے 9 دن کے روزے رکھتے تھے۔ یہ حدیث کچھ ایسے ہے، ذی الحجہ بولتے بقرعید، ذی الحجہ کا مہینہ، حج کا مہینہ، ذی الحجہ کا مہینہ، بقرعید کا مہینہ، 9 دن کے روزے۔ تو ابھی ہم نے کیا سنا؟ ذی الحجہ کے مہینے میں یوم عرفہ کا روزہ سنا، بقرعید کی 9 تاریخ کا روزہ۔ اب میری بہنوں یہاں اس حدیث میں کیا پتا چل رہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ذی الحجہ کے مہینے میں یعنی بقرعید کے مہینے میں 9 دن کے روزے بھی رکھتے تھے، 9 دن مطلب پہلی تاریخ سے 9 تاریخ تک۔ اور اس کی تفسیر آپ لیجئے، تفسیر ابن کثیر سورہ فجر کی آیت نمبر 2، جس میں آپ کو ملتی ہے آیت والفجر ولیال عشر، قسم فجر کی اور 10 راتوں کی قسم۔ تو اس 10 راتوں کی تفسیر میں حدیث صحیح بخاری کی حدیث آپ کو ملے گی، ابن کثیر تفسیر میں صفی الرحمان صاحب کی قرآن کریم میں بھی آپ کو تفسیر میں یہ حدیث ملے گی، جو حدیث صحیح ہے، بخاری کی حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 10 دنوں کی جو فضیلت بیان فرمائی ہے، اشرا تو 10 دنوں کی جو فضیلت ہے ذی الحجہ کی پہلی تاریخ سے بقرعید کی، آپ کو 10 تاریخ تک بولتے عید کے دن تک کی فضائل ملتے ہیں، اور اس درمیان میں عید کا دن تو یوم النحر، اس دن کی خوشی، جانوروں کا ذبح کرنا، اللہ تعالیٰ کو اس دن ہمارے گھر قربانی بہت پسند ہے الحمدللہ، اور عید کے دن کی عبادت کا اہتمام کرنا۔ لیکن دیگر 9 دن میں جیسے تکبیرات کا پڑھنا، اسی طرح سے یعنی کہ قربانی کرنے والوں کے لیے یہ حکم ہے کہ وہ ناخن بھی نہیں کاٹیں گے چاند دیکھنے کے بعد، اور جس طرح سے اپنے زیر ناف اور باہر کی پاکی نہ کرے اور نہیں کرتے، اور اسی طرح سے دوسرا جو ہے تکبیرات کا بلند کرنا پہلی تاریخ سے، وہ تو 13 ذی الحجہ کی اثر تک رہے گا، اور پہلی تاریخ سے ہی تکبیرات کا بلند کرنا شروع کیا جائے گا، اور اس کے ساتھ ساتھ نفل عبادتوں کی کثرت، جس میں نفل روزے بھی ہے، قرآن مجید کی کثرت تلاوت بھی ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بخاری کی حدیث میں فرمایا کہ دیگر تمہاری زندگی میں نفل عبادتوں کے لیے جو تم دیگر نفل عبادتیں کرتے ہو، ہر ماہ میں نفل عبادتوں کا اہتمام کرتے ہو، اتنا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو یعنی کہ بنسبت دیگر نوافل کے ذی الحجہ کے 9 دنوں کے نفل اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ پسند۔ تو صحابہ نے فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا جہاد فی سبیل اللہ سے بھی زیادہ، حدیث بخاری کے الفاظ ہے، صحابہ نے عرض کیا، سوال کیا کیا جہاد سے بھی زیادہ پسند ہے اللہ تعالیٰ کو ذی الحجہ کے 9 دنوں کی نفل عبادتیں؟ اب ان تمام عبادتوں میں ایک جامع عبادت روزہ ہے۔ تو میری بہنوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک، بشرطے کے، ساتھ ہی حدیث میں آ رہا، بشرطے کہ کوئی بندہ راہ اللہ میں جہاد کرتا ہے اپنی جان و مال سے، تو مال کو لٹا کر یا جان کو گنوا کر لوٹتا ہے اس مجاہد کو چھوڑ کر۔ تو اس سے پتا چلا کہ جہاد فی سبیل اللہ اپنی جگہ ہے، لیکن یہ 9 دنوں کی عبادت اتنی ہی بابرکت ہے جتنے کہ فی سبیل اللہ راہ اللہ میں جہاد کرنے کے برابر کی فضیلت، تو اسی لیے ان 9 دنوں کے روزے رکھنا بھی بڑا ہی بابرکت ہے۔ میری بہنوں ہمارے لیے مستحب ہے، ضرور رکھیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، رکھنے پہ نیکی ہے، اتنی زیادہ نیکی
کہ دیگر نوافل سے اللہ تعالیٰ کو یہ نوافل بہت پسند ہے. بس اس حدیث کو ذہن نشین رکھ لیجیے آپ کہ بقرعید کی ذی الحجہ کی 1 تاریخ سے 9 تاریخ تک کے روزے رکھنا, تو اس میں عرفہ کا روزہ وغیرہ سب آ جاتا الحمدللہ. تو میری عزیز دینی بہنوں, یہ آپ کو فضیلت ملتی ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم, امت کی ماں فرماتی ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم ذی الحجہ کے 9 دن کے روزے رکھتے تھے اور یوم عاشورہ کا روزہ رکھتے تھے. یعنی کہ یوم عاشورہ کا روزہ بہت ہی اہمیت کے ساتھ رکھا جاتا تھا, یہاں تک کہ جب رمضان کے روزے فرض ہوئے تو بقیہ تمام روزوں کے لیے حکم آ گیا کہ اب چاہے تو رکھے چاہے تو چھوڑے, ورنہ تو پہلے فرض ہونے سے پہلے فرض روزوں کی طرح اہتمام سے ان روزوں کو رکھا جاتا. اور فرمایا نیز ہر ماہ میں, اس کے علاوہ ہر ماہ میں 3 روزے رکھا کرتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ایک روزہ ہر ماہ کے پہلے پیر کو, اور ہر ماہ کی پہلی 2 جمعرات کو 2 روزے. سمجھ گئے؟ 2 جمعرات, تو پہلی جمعرات دوسری جمعرات کو ایک ایک, تو 2 ملا کے کتنے ہو گئے؟ 3 روزے ہو گئے ماشاءاللہ. تو لہٰذا اس حدیث کو نسائی نے روایت کیا, حدیث نمبر 2274. تو میری عزیز دینی بہنوں الحمدللہ, اب اس کے علاوہ نفل روزوں میں سب سے افضل نفل روزے کی فضیلت جو ہم کو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس جستجو اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام سے ملتی ہے. دیکھیے کہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر ماہ 3 دن کے روزے رکھو. میں نے عرض کیا, یعنی کہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اور ایک حدیث میں آتا ہے کہ کثرت کے روزے رکھنے کے شوقین تھے, اور اکثر وہ دن میں اکثر روزانہ روزہ رکھ لیتے تھے اور رات رات بھر عبادت میں قیام کرتے تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اس سے منع فرمایا اور فرمایا کہ ایسے نہ کریں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو ایسا عمل بالکل نہیں پسند, کیونکہ آپ ایسا کریں گے تو ایک تو اس معاملے میں یعنی کہ مداومت اختیار نہ کر سکیں گے, اور دوسرا میری بہنوں آپ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ اس لیے نہیں پسند ہے کیونکہ تمہاری آنکھوں کا تم پر حق ہے کہ تم سو, نیند کا, تمہاری صحت کا تم پر حق ہے, اور تمہاری بیوی کا بھی تم پر حق ہے بتایا گیا, اور تمہارے جسم کا بھی تم پر حق ہے کہ بالکل اس کو جسم کو روزانہ روزے رکھ کر لاغار کر لو گے تو اللہ تعالیٰ کو یہ بات بالکل پسند نہیں ہے, تو لہٰذا تم ایسے نہیں کر سکتے. تو اس سے منع فرمایا آپ نے. تبھی اس حدیث کے بعد اور ایک یہ حدیث ہے تو جس میں بتایا جا رہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 3 دن کے روزے رکھو. تو آپ نے فرماتے ہیں عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما, میں نے عرض کیا مجھ میں اس سے زیادہ روزہ رکھنے کی طاقت ہے, یعنی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے کو اور زیادہ روزہ رکھنے کی اجازت دیجیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میری بہنوں فرماتے ہیں کہ اور آپ کو بقیہ نفل روزوں کے تعلق سے بتانے لگے, تب میری بہنوں آپ برابر ان سے زیادہ اجازت مانگنے لگے کہ راوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں اس حدیث میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم برابر مجھے روزے کم کراتے رہے, حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسے کرو 1 دن روزہ رکھو اور 1 دن ترک کر دو, یعنی کہ 1 دن روزہ رکھو اور 1 دن نارمل دن کھانا کھانے کا رکھو. تو کیسے؟ آلٹرنیٹ ڈے روزہ رکھنا. اگر زندگی میں پورا زندگی اگر کوئی مسلمان روزہ رکھنا چاہ رہی تو لگاتار کنٹینیو رمضان کے جیسا یا ذی الحجہ کے 9 دنوں کے جیسا لگاتار ہم روزے نہیں رکھ سکتے, بلکہ کیسا رکھنا ہے؟ 1 دن رکھ دیے تو 1 دن چھوڑ دینا, آلٹرنیٹ ڈے روزہ رکھنا. فرمایا کہ 1 دن ترک کر دو, 1 دن روزہ رکھو پھر 1 دن ترک کرو. یہ افضل ترین روزے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ افضل ترین بہت اچھے روزے ہیں. میرے بھائی داؤد علیہ السلام کا یہی طریقہ تھا. اللہ تعالیٰ کو کیونکہ آپ کی عبادتیں بہت پسند تھی تو فرمایا کہ داؤد علیہ السلام 1 دن روزہ رکھتے تھے اور 1 دن کھانا کھاتے تھے. تو میری عزیزوں اس طرح کا روزہ رکھنے کا حکم امت محمدیہ کو ہے. اسے بخاری اور مسلم نے روایت کیا, متفق علیہ. تو یہ بہترین روزے ہیں جو ہمارے لیے اللہ کی طرف سے اجازت ہے. زیادہ سے زیادہ روزے رکھنے والوں کے لیے, خواہش مندوں کے لیے. تو سوچو کتنی خواہش تھی صحابہ میں عبادتیں کرنے کی, کتنی فکر ہوتی تھی. میری بہنوں آج کا مسلمان کتنی کوشش کرتا ہے عبادتوں سے اپنے آپ کو بچانے کی. وہ روزوں کے لیے تڑپتے تھے, ہم نمازوں کی بھی پرواہ نہیں کرتے. اللہ تعالیٰ ہم کو ہدایت دے اور ہم کو عبادت کرنے میں اپنے اسلاف کا یعنی کہ احساس رکھنے والے اور ان کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے, ایسی جستجو کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وہ اتنا کچھ کرے, ہم کچھ تو اپنے اللہ کے اچھے اور فرما بردار عبادت گزار بندے بنے. تو میری عزیز دینی بہنوں الحمدللہ اس طرح سے نفل روزوں کا عنوان تکمیل ہوا. لیکن ساتھ ساتھ ابھی وقت ہمارا تکمیل ہوا, آج کا دن آپ لوگ کو سوالات کے لیے بھی دیا جائے گا, اسی لیے میں اپنے بیان کو یہی مکمل کرتی ہوں. آپ کو ضرور یہ بھی بتا دیں کہ نفل اور فرض روزوں کے فرق جو بتانا ہے وہ ابھی باقی ہے. آنے والے پیر کو آپ تمام سے گزارش ہے اس لنک کو آگے تک فارورڈ بھی کیجیے. سب پچھلی بہنیں جو